تو نہیں اس کو کہنا چاہیے. میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے. تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں باہر کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے. جی یہ میٹنگ ہوئی مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے, نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے, نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگز کرتا ہوں آفیشلز سے ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس بات کی گواہی دے گی. جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی. یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے. وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے. نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک طریقے کار ہے تو مشاورت سے کریں. ہو سکتا ہے میرے سینئر پیونیوں کہیں آپ یوں چلیں, ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں, مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کر لیں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. مگر بیٹھنا تو چاہیے, سننا تو چاہیے, چلنا تو ساتھ چاہیے نا, وہ ایک الگ بات ہے. آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. پھر خطوط کا ذکر ہے, 2 خطوط کا. مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے. پھر اب پیراگراف 9 پہ آ جائیے. میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف. The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. یہ ذرا وضاحت کر دیں. اونرس ٹو ڈو سو اپیئرز ٹو بی آن دا جج. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں اگر آپ کنٹیم نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید. بہرحال سر آنکھوں پر آگے بڑھیے. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا, اب آ گیا ہے یہ پیراگراف 10 کنکلوڈ کرتا ہے دیر از نیڈ فار این انسٹیٹیوشنل رسپانس. وہ میرے متعلق ہے تعریف, میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. دیر از نیڈ فار انسٹیٹیوشنل رسپانس ٹو اپہولڈ اینڈ پروٹیکٹ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فوراً چیف ایگزیکٹو ملک کے ان سے میٹنگ ہوئی, فل کورٹ کی میٹنگ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی. دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں, مطلب واپس اپنے دوستوں کو آفیشیلی. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشن رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور بہت اہم بات ہے, عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے. یہ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ امیونٹی ہے سر 248. جی دیکھیے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ذرا آئین کی لوگ کتابیں کھولیں. 248 clause 1. The president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. دیکھیے اب یہ بہت وائڈ پاس ہے. ٹھیک ہے, ہم نوٹس بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو زیادہ سے زیادہ سیکرٹری لا آ جائے گا یا سیکرٹری جو بھی ہے یا آپ کو دے دیں گے. ہمیں اس میٹر کی امپورٹنس, سگنیفیکنس, گریوٹی اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سینئر پیونی جج از ایڈریسنگ
the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. कभी वो जाके देख लेना केस, नहीं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई समझौता नहीं करेंगे. और जब से मैं आया हूँ, आप बताएं कि हमने कोई ऐसी बात की है तो मैं कसूरवार ठहरा, मगर पहले निशानदेही कीजिएगा और कंडक्ट बताइएगा. इससे ज़्यादा हम वो मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मिशन. और उसके बाद हमने हमारी मीटिंग हुई फुल कोर्ट की. कुछ दोस्तों ने कहा कि 184, मैंने कहा उसकी भी ज़रूरत पड़े तो चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे. और आज हम आ गए 184(3) पे. अब ये हमारा काम नहीं है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करें. ये माशरे में बहुत गंद, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आ गई है. ये पार्लियामान है बराबर में, इस तरफ सदर साहब हैं, उस तरफ गवर्नमेंट बैठी है. हम तो कम से कम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं. हम चाहते हैं कि वो भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर को अगर गलत काम करेंगे हम फौरन उनको पकड़ेंगे. गलत काम पे आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, हम आपको पकड़ेंगे, आपको सख्त रवैया आपसे इख्तियार करेंगे. आप शायद इस बात की तो गवाही दे सकते हैं कि आपके साथ कोई नरमी का सलूक कल नहीं हुआ था. फ्रीडम ऑफ क्या जर्नलिस्ट के मुतालिक. जी सर, बिल्कुल. एंड ये मैसेज जो है, ये मैं आपको, अब आपने बात की है, मैं अब कर देता हूँ कि अदालती फैसलों का और आपने जो भी फैसले किए हैं उनकी तामील का जरा बराबर भी डिविएशन नहीं हुई है. आपने ये ना कहिए कहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं अभी बात की बात ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ. और मैं इस वक्त जो गवर्नमेंट इस वक्त आपके सामने है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. और देखिए, निज़ाम चलेगा जब हर कोई अपना काम करे. आपको याद है इलेक्शन का जब मैटर आया था हमारे सामने कि जी शर्तें लगी थी कि इलेक्शन नहीं होना है, एक बात, और हमने कहा कि ये हमारा काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का और सदर का तारीख देने का. वो आपस में बहस छिड़ गई थी, वो देंगे वो देंगे वो देंगे, यानी कि पूरा कौम अभी इंतजार में बैठी है कौन तारीख देगा. हमने 12 दिन में उस केस का फैसला किया, जाए तारीख के बगैर वापस नहीं आइएगा. तारीख आ गई, पिटिशन फैसला हो गया, सब लोग चले गए खुशी खुशी. मगर अगर हम, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे, अगर जो दूसरों की जिम्मेदारी हम उनसे करवाएंगे अगर वो नहीं कर रहे हैं. और अगर दूसरे लोग गलत काम करेंगे, जिधर इधर उठी हैं उंगलियां, हम वो भी देखेंगे. इवन दो कि ये मेरे, जब से मैं चीफ जस्टिस, मैं आपको ये बता दूं, जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं, मुझे एक जज ने, ना हाई कोर्ट के, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ना सिविल जज ने कोई शिकायत इस नौयत की है कि मेरे काम में कोई मुदाखलत हो रही है. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि कोई नहीं हो रही है, मगर अगर शिकायत आएगी तो हम कुछ करेंगे ना उस पर. जैसी शिकायत आई, क्या हमने किया. अब अगर हम कोई चले ही नहीं, आदमी को, जिलानी साहब बेचारे, उन पे तनकीद शुरू हो गई, उनको भी रास्ता, अब हम आ गए सुप्रीम कोर्ट में आ गए, खड़े हुए हैं. तो ये ज़रा एक दूसरे की ज़रा कदर भी तो करना चाहिए ना. यकीनन गलतियां होंगी, इसी को जमहूरियत कहते हैं, मगर चलने दें ना, सबको अपने अपने काम करने दें. अब हम यकीनन कदर करते हैं वकीलों की, वो हमारे पास डायरेक्ट क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं अपने ऑफिस पे जाएं ना, अपने सुप्रीम कोर्ट पे जाएं कि जी ये मेरी मशवरा ये है. आप एक खत चला दें, 300 वकीलों ने, उस पर तो मैंने एक दस्तखत भी नहीं देखी है. नाम लिखे हुए, मेरा भी लिख देते, आपका भी लिख देते, शायद हो जाता. देखिए, ये एक तरीके, या जमहूरियत में हम बिलीव करें या ना करें, जमहूरियत का मतलब है कि एक निज़ाम, इलेक्शन, जो आपके बॉडी हैं, आपको पसंद है या ना, वो चलेंगे. अगली दफ़ा आप कंटेस्ट कर लेना, फिर आपकी चलेगी. इसी को जमहूरियत कहते हैं. कोई कहे नहीं जी मेरी चले, चाहे वो हमारे मुंतखब लोग हों या नहीं. तो ये मैं इसलिए दूसरे लोगों को मुलाकात भी नहीं करता हूँ वकीलों को, इसी वजह से कि ये शक व शुबात ना आए. अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्या करें हम लोग इस पे. अच्छा, ये ज़रा आइए सुप्रीम कोर्ट बाहर, और इनसे भी ज़रा बात तो सुने. ये अटॉर्नी जनरल साहब, आप
آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest. A prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں سوری میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. My lord, میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. Either آپ پہلے پتہ کر کے آتے, have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے امینڈ کیے ہیں? Then you should have made the statement here. My lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں, اس پہ پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا, اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب مائی لارڈ دی چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے, چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا, بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی, مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا, کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر, وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتہ ہے, وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ اس فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کیا ایکشن لیا؟ ایکشن لینا ہے. مگر میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں, یعنی کہ مجھے اور آپ کو, وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میرا کیس کو چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ اب سب کرتے ہیں, اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس ہم ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے؟ یہ ملک آپ کا بھی ہے, میرا بھی, اور سب کا ہے. ہم آگے چلتے ہیں, بہتری کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا. پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے. ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں. جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اس کو درست کرنے کی کوشش کی. جہاں سنا اکاؤنٹیبلٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں, وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی. مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی نظر آ جائے تو آپ جو انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں. اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ